نبی کے پسینے میں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اب اشعار پر مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی، اشعار آپ کو یاد، آپ نعت خوانوں سے محبت، اور شروع سے یہ تو ہی میرا ٹاپک رہ گیا۔ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد شروع سے ہی مل ملاپ، جان پہچان، اٹھنا بیٹھنا اشعار آپ کو یاد بہت زیادہ ہے، اشعار سے رغبت بہت ہے آپ۔ سب ماہ رمضان میں کوئی نعت خواں غلط شعر پڑھتا ہے کبھی آپ صحیح کروا لیتے ہیں؟ میں کئی بار دیکھا ہے۔ اشعار تو خیر سن کے یاد ہو جاتے، شروع سے نعتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو آج آپ مقابلے کرتے نا، شروع سے پہلے ہم یہ کرتے تھے۔ اچھا، بڑے بڑے ہم نعت خوان ہوتے تھے تو ہم یہ ٹیمیں بنا لیتے تھے، تو وہ ادھر اشعار سنا رہے ہیں، میں ادھر اشعار سنا رہا ہوں، یہ ٹیمیں ہوتی تھی، سارے اشعار جو ہے نا اس پہ کافی اشعار اس وقت بھی یاد ہو جاتے تھے۔ پھر چونکہ نعت خوانوں کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ چلتا ہی چلا رہا ہوں، شروع سے جب سے دعوت اسلامی میں ہوں، تو ماشاءاللہ یوں اشعار، پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار، پھر وضاحتیں، یہ وہ، تو یوں کچھ نہ کچھ اشعار کسی حد تک یاد ہو جاتے رہ جاتے۔ پھر حاجی اشفاق اس وقت جو کلام کی طرزیں اور چیزیں ہوتی تھی نا، وہ میں ابھی کل پرسوں نعت خان کے ساتھ ایک بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کلام لیا، اس کی طرز بدل دی، تو میں نے کہا یار اجنبی طرز لاؤ گے نا تو لوگ اجنبی طرز میں کھو جائیں گے، تو وہ کلام کا ذوق نہیں ملے گا۔ اور کچھ کلام ایسے ہیں کہ جیسے جب ہم اس طرز میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کہیں گے یہ کلام بنا اسی طرز کے لیے، جب اس کا طرز بدلتے ہیں نا تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ کلام کہیں اور چلا گیا۔ اب کلام ذوق والا ہے، طرز آپ جھومنے والی رکھیں گے، کلام رونے والا ہے، طرز آپ کچھ اور رکھیں گے، تو کلام کے ساتھ طرزوں کا بننا یہ بہت بڑی پہچان بھی تو ہو نا ہر کسی کو، تو یہ پہچان ضروری ہے نا، یعنی کہ یہ تو سمجھیں کہ ایک مبلغ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں پر کون سا بیان کرنا ہے اور اس بیان میں کیا کیا چیزیں میں نے رکھنی ہے۔ تو کلام میں ایک تو طرز کا ہونا، پھر اشعار کی سیکوینس کا ہونا، اچھا، کہ جو سننے والے کو لگے، اور پھر کچھ کلام ایسے ہیں، کچھ کلام کیا جیسے آپ کئی ہمارے نعت خوان ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس کلام میں باڈی لینگویج کا ہونا، آپ کے فیس ایکسپریشن کا ہونا، کہ کیونکہ کلام آپ پڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو آپ ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں جس طرح آدمی رسالہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کلام یاد ہے، اس کے معنی یاد ہیں، اس کی گہرائی یاد ہے، اس کا سارا سیاق و سباق یاد ہے، اور پھر بھلے آپ کے سامنے کلام ہے، یہ سب ہے، اور اب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی پوری باڈی لینگویج، پوری انرجی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنی آڈینس کو اور اپنے دیکھنے سننے والوں کو اپنے تو انگیج کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور جھوم بھی رہے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بڑے پروجیکٹس، کوئی بڑے منصوبے پائپ لائن میں ایسے جو مدنی چینل پہ بتا سکتے ہوں؟ بتا نہیں سکتا، لیکن ابھی ہمارے کام جاری، بڑے بڑے کام ہیں، بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ کس لیول پہ آ کے آپ بتاتے ہیں ناظرین کو؟ تھوڑا وہ کچا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا آ جائے، اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ بتانے کی اور ایک پوزیشن بن جاتی ہے تو ہے، اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ، اتنے بڑے بڑے کام باقی ہیں کہ انشاءاللہ وقت پر ہم بتائیں گے، مگر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ پاک خیر سے تنظیم چل رہی ہے، بتا دعا کرے اللہ تنظیم کو نظر بس سے بچائے، امیل سنت کو اللہ سلامتی دے، اور ہمیں اللہ پاک آخری سانس تک اس تنظیم پر استقامت بھی دے۔ اور میری آپ سب سے درخواست ہے، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے، آپ میں سے اتنے بات صلاحیت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، مگر وقت نہیں ہے، بغیر وقت کے نہیں ہوگا، وقت ہونا چاہیے، صلاحیت کے ساتھ وقت، جذبہ اور نرمی اور حسن اخلاق، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جب بھی آپ انشاءاللہ دین کے کام کی طرف آئیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں برکت بھی ملے گی اور کافی کرم ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا، وقت ضرور ہے دعوت اسلام۔